ایس او ایز یا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ایسے پرائیویٹ کمپنیز یا کاروباری ادارے ہیں جن کی اونرشپ حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ پاکستان میں دو طرح کی ایس او ایز ہیں، ان کو کمرشل اور نان کمرشل ایس او ایز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ نان کمرشل ایس او ایز میں ایسے ادارے شامل ہیں جو کاروبار تو نہیں کرتے بلکہ مارکیٹ یا سوسائٹی کا کسی ایک سیگمنٹ کو امپروو یا ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کی ایگزامپلس میں شامل ہیں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ، پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن اور یونیورسل سروسز فنڈ۔ میڈیا پر جب بھی ایس او ایز کی بات ہوتی ہے تو وہ صرف کمرشل ایس او ایز کا ہی ذکر ہے۔ کمرشل ایس او ایز میں شامل ہیں مشہور زمانہ نام جیسے کہ پی آئی اے، پاکستان ریلویز اور پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز۔ کمرشل ایس او ایز میں تقریباً 4.5 لاکھ امپلائیز اپنی سو کالڈ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس میں بہت سے ہائی پے ڈائریکٹرز، کنسلٹنٹس اور ایڈوائزرز بھی شامل ہیں جن کی ماہانہ تنخواہیں ملینز میں ہیں۔ ان 4 لاکھ امپلائیز کا ویسے تو مشن میں شامل ہے کہ یہ اپنے اداروں کے ریسورسز استعمال کر کے عوام کو بہترین سروسز اور حکومت کو ریونیو اور پروفٹ فراہم کریں، لیکن آن گراؤنڈ یہ لگ بھگ 200 ایس او ایز اور ان کے 4.5 لاکھ امپلائیز نہ تو عوام کو کوئی سروسز یا ریلیف دے پا رہے ہیں، نہ ہی حکومت کو کوئی پروفٹ۔ یہ ادارے ہر سال 600 سے 700 ارب روپے کا نقصان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 600 ارب روپے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً $3 بلین۔ تو پچھلے 10 سال سے یہ ایس او ایز تقریباً $30 بلین کا نقصان کر چکی ہیں۔ اس کا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس کے پیچھے پوری قوم روتی پھر رہی ہے وہ صرف $7 بلین کی لینڈنگ ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو تمام ادارے ہیں یہ ایسے سیکٹرز میں آپریٹ کرتے ہیں جہاں پہ پرائیویٹ کمپنیز آپریٹ نہیں کرنا چاہ رہی۔ پرابلم یہ ہے کہ ان اداروں نے اپنی مزید پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، اور وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ گورنمنٹ ٹینڈرز کے اندر پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ تو بیسیکلی اس کی ایگزامپل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دے آر پارٹ آف ان سائڈ ٹریڈنگ۔ سو جو پی ایس ڈی پی کا بجٹ ہے یا جو فار ایگزامپل پروونشل بجٹس ہوتے ہیں وہ جب کسی ادارے کے لیے مختص ہوتے ہیں اور وہ آگے ٹینڈرنگ کرتی ہے تو انہی کی اپنی پرائیویٹ کمپنیز جو ہے اس ٹینڈر کو ون کر لیتی ہیں، اور منی جو ہے وہ سرکولیٹ جو ہے اوپن مارکیٹ میں نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کوئی انٹرپرائز گرو نہیں کر پاتی، تو یہ پیسے اندر ہی رول ہوتے رہتے ہیں، اور بجائے کہ گورننس کو یا سروسز کو بہتر کرنے کے یہ لوگ اپنے ہی پروفٹ ٹیکنگ کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ بہت سارے اداروں نے اپنا خرچہ چلانے کے لیے کنسٹرکشن، ریئل اسٹیٹ اور ایون اسکول اور کالجز جیسے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں جو کہ ان کا اپنا فوٹے یا اپنا ٹارگیٹ نہیں تھا۔ تو بجائے کہ وہ حکومت کا کام کریں اور قوم کو کچھ سروسز بہتر دیں، فار ایگزامپل ریلویز ہے، وہ ریلویز اپنا کام کرنے کی بجائے اس کی جو ذیلی 3 ہولڈنگ کمپنیز ہیں وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز وہ ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن اور امپورٹ ایکسپورٹ جیسے کام کر رہی ہے۔ ریل کارپ کو ہم نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کیونکہ ہم نے فلٹر آؤٹ کیے تھے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ لاس میکنگ ایس او ایز کون سی ہیں۔ سو پاکستان ریلویز واز ون آف دیم، اینڈ ریل کارپ اس کی ایک پرائمری سبسڈری ہے۔ ریل کارپ کے اندر بے تحاشا ارریگولیرٹیز ہیں اور بلینز کے لاسز ہیں، اور پرائمرلی اس کی 2 ہی وجہ ہیں۔ نمبر 1 انیفیشنسی ہے، اینڈ نمبر 2 ڈائریکٹ کرپشن ہے۔ مطلب بہت سارے پیسے اور پیمنٹس پرسنل اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں۔ بہت ساری لینڈ جو ہے وہ ایسی لیز آؤٹ کی گئی ہے جو کہ جن سے ریونیو جنریٹ نہیں ہو یا رینٹ یا نہیں لیا جا رہا، بٹ وہ اپنے ہی کسی دوستوں کو یا ایکوینٹنسز کو فیور دی گئی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایچ آر پروسیسز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ سی ای او فار ایگزامپل وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ہیم، بٹ ہی ہیز نو پرائر ایکسپیرئنس آف انجینئرنگ اور لاجسٹکس ایز سچ۔
اس طرح کے بے انتہا مسائل ہیں. یہ سارے مسائل جو ہیں وہ آڈٹ کی رپورٹ میں شامل ہیں. بٹ سم ہاؤ چونکہ پاکستان میں کوئی بھی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے نہ تو وہ انف لا میکنگ نہیں کر سکتی, نہ ہی جو پولیٹیشینس ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ میں آنے کے بعد کہ وہ بیوروکریٹ سے یا کسی سیکٹری جوائنٹ سیکٹری کو پل اینڈ پش کر سکیں اور اس کو اگریسولی اس سے کام کروا سکیں. یا اے جی پی کی رپورٹ ہے, آڈٹ رپورٹ ہے, آئی ایم شیور جتنے بھی سینئر بیوروکریٹس ہیں ریلویز میں ان سب نے یہ رپورٹ پڑھی ہوگی. دس رپورٹ از آن لائن, لیکن اس کے اوپر نہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے سچ. ریلویز ہر سال لاس اپنا مینٹین کر رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آل دا امپلائیز آر سپورٹنگ ایچ ادر, آل دا امپلائیز آر ریئلی سپورٹنگ دس اسٹیٹس کو. بلیم جاتا ہے صرف اور صرف پارلیمنٹیرینس پہ یا منسٹر کے اوپر. منسٹر ریئلی کی ناٹ گو ڈیپ دین اے سرٹن لیول. مطلب منسٹر نے انفارمیشن نکلوانی ہے وہ ایگزیکٹو سے نکلوانی ہے. ہی کین کال ان سیکٹری اور ڈی جی, بٹ ہی کی ناٹ ریئلی پش ڈیپ انف ایز سچ. So when we blame the politicians, it's not enough. ہمیں اپنے آپ کو بھی blame کرنا ہے, ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہماری practices کیا ہیں اور ہم کس طریقے سے جو اپنی responsibility ہے وہ کس طریقے سے نبھا رہے ہیں, یا ہماری جو ڈائریکٹ mal practices ہیں یا corruption practices ہیں, they are also part of the problem. It's not just the politicians, it's not just a budget. اسماعیل جو کہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, ان کے مطابق اگر ہم نے ایک ایس او ای کو پرائیویٹائز کرنا ہے تو ہمیں تقریباً 400 دنوں کی ایفرٹ ریکوائر ہوگی. 400 دن اس لیے چاہیے کیونکہ قانون کے اندر جو ہے ہماری پروویژننگ ایسی ہے کہ اس کے اندر ڈفرینٹ اپروول کے سٹیپس ہیں. سو بیسیکلی ہمیں قومی اسمبلی میں قانون کی تبدیلی کی ضرورت ہے.